صنعت کاروں کی بھی کرتے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر کے صنعت کاروں کا ماننا ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو سکیم تھی خاص طور پر جموں کشمیر میں 28,400 کروڑ روپے کی نیو سینٹرل سیکٹر سکیم تھی، اس کو لے کر کے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ NCSS کے نفاذ پر صنعت کاروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 28,400 کروڑ کی سکیم تھی، لیکن صرف 971 یونٹس ہی منظور ہوئے۔ صنعت کاروں نے متوازن صنعتی ترقی نہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے اور سکیم پر انہوں نے نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر میں 28,400 کروڑ روپے کی نیو سینٹرل سیکٹر سکیم کے نفاذ پر صنعت کاروں اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ سکیم کا مقصد صنعتوں کو بلاک سطح تک پہنچانا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور تمام اضلاع میں متوازن صنعتی ترقی یقینی بنانا تھا، تاہم اس مقصد کو مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکا۔ صنعت کاروں کے مطابق ستمبر 2024 کی آخری تاریخ سے قبل تقریباً 2,400 سے 2,500 درخواستیں موصول ہوئی، لیکن صرف 971 یونٹس کو ہی منظوری دی گئی، جبکہ متعدد درخواست گزار مراعات سے محروم رہ گئے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ منظور شدہ 971 یونٹس کے لیے سکیم کی ترغیبی رقم بڑی حد تک مختص ہو چکی ہے، جبکہ کئی ایسے کارخانے جو سرمایہ کاری کر کے پیداوار شروع کر چکے ہیں اور روزگار فراہم کر رہے ہیں، انہیں کوئی مراعات نہیں ملی۔ انہوں نے سکیم کے تحت نئے منصوبوں کو ترجیح دینے اور موجودہ صنعتوں کو خاطر خواہ تعاون نہ ملنے پر بھی سوال اٹھائے۔ صنعت کاروں کے مطابق سرمایہ کاری کی جغرافیائی تقسیم بھی غیر متوازن رہی اور کئی اضلاع کو بہت کم یا تقریباً کوئی فائدہ نہیں ملا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ستمبر 2024 کے بعد اپنے وسائل سے زمین خرید کر فیکٹریاں قائم کرنے، مشینری نصب کرنے اور روزگار پیدا کرنے والے صنعت کاروں کو بھی مراعات دینے پر غور کیا جائے اور جو سکیم ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ 2021 میں ایک پالیسی آئی تھی NCSS، جو کہ ایک انڈسٹریل پیکیج ہمارے لیے تھا جموں کشمیر کے لیے 28,600 کروڑ، جو کہ سپٹمبر 2024 میں ایگزاسٹ ہو گیا۔ تو اٹ واز اے ونڈرفل، یہ بڑا زبردست پیکیج تھا، کافی بوسٹ اس سے مل بھی گیا ہمارے JNK کو۔ اب اس میں دقت یہ آ رہی ہے، ہماری JNK کے جتنے بھی انٹرپرینور ہیں، ہزاروں اپلیکیشنز پینڈنگ ہے۔ تو اس میں ہم ابھی گورنمنٹ آف انڈیا سے، جس میں ہمارے آنریبل LG صاحب نے، آنریبل CM صاحب نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا تھا، اور ان کی وہی ڈیمانڈ ہے، پھر ہماری بھی وہی ڈیمانڈ ہے، 75,000 کروڑ ایڈیشنل پیکیج ملنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے رہ گئے ہیں اس کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن جو ہوئی اس کی، کیا وہ اس انٹینشن کے مطابق ہوئی، اس پالیسی کے مطابق ہوئی، اس پرنسپل کے حساب سے ہوئی جو پرائم منسٹر مودی اور ہوم منسٹر شاہ نے اس وقت عوام کے سامنے کہا تھا کہ اس کو بلاک لیول پر لے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار کی طرح یہ نئی، ایک تو اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ نئے پروجیکٹس کے لیے گیا، نئی انڈسٹری کے لیے گیا، اور جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا اس میں، اس سکیم کے تحت۔ 28,400 کروڑ کا مطلب کہ 2021 سے پیکیج شروع ہوا اور 2037 تک ختم ہوا۔ 2021 میں پیکیج آیا، 2024 تک اس میں رجسٹرڈ ہونا تھا، 2027 تک اس کو انڈسٹری لگانی تھی، اور 2037 تک وہ اماؤنٹ ملنا تھا جو اماؤنٹ ہم لوگ جمع کرواتے، جو ٹیکس کا جمع کرواتے، وہی اماؤنٹ ہمیں واپس ملنا تھا۔ تو یہ 37 تک تھا پیکیج۔ یہ لگ بھگ 16 سالوں میں ایوریج اماؤنٹ اس کی 1700 کروڑ پہ آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ کوئی بڑی زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی۔ ہم سینٹر سے اور بینتی کرتے ہیں کہ ایک نیا پیکیج جو ہے وہ بنایا جائے۔ پہلے بات